بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست بازار شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں زد پلس ٹی وی۔ ناظرین، پھر وہی لاہور، پھر وہی یتیم خانہ چوک لاہور کی، اور پھر سے ایک بار لاہور کے اندر ہونے والا ایک بہت بڑا دھرنا، اور دھرنے کا جو رہنماؤں میں شامل ہوں گے جناب علامہ سعد رضوی صاحب۔ ناظرین، یہ دھرنا جو کہ پچھلے کئی مہینوں تک اس کے اثرات رہے اور یہ ایک بہت بڑا ملک گیر احتجاج بنا تھا، اس کے بعد جب علامہ سعد رضوی صاحب کو پکڑ لیا گیا اور ان کے بعد یہ دھرنا ختم کیا گیا تھا، بزور کیا گیا تھا ختم۔ اس کے بہت سارے اسباب جو کہ اس وقت بھی شامل تھے اور پتہ چلا تھا، اس وقت اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی اور لوگوں کو رفع چکر کیا گیا، لیکن آج پھر سے 12 ربیع الاول کو علامہ سرور شاہ صاحب نے جب اعلان کیا کہ وہ پھر سے ایک بار پھر سے دھرنا دیں گے، تو یہ اچانک سے دھرنے کی کال چونکا دینے والی تھی۔ لیکن یہ بات میں آپ کو یہاں کچھ چند حقائق بتاتا چلوں، یہ دھرنے کی کال اچانک نہیں تھی، یہ دھرنا 15 روز سے شروع تھا۔ کچھ باتوں کو غلط انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، بتایا نہیں جاتا۔ پاکستان کی صحافت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اصل چیز کبھی بھی منظر عام پر نہیں آتی۔ 15 روز سے پہلے ہی یہ دھرنا جاری تھا اور مختلف اعداد و شمار کے مطابق مختلف ٹائم پر، ڈیفرنٹ ٹائم پر گورنمنٹ کی طرف یہ پیغامات بھیجے جاتے رہے کہ ان کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں اور وہ میز پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب حضرت علامہ سرور شاہ صاحب نے یہ اعلان کیا کہ وہ اس وقت دھرنے کے لیے بیٹھیں گے، یعنی کہ 12 ربیع الاول کو، اور انہیں الٹیمیٹم بھی دیا 2 دن کا، تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے جب ہینڈ آؤٹ تقسیم کیا اپنے دھرنے کے شرکاء میں، تو اس کے اندر سب سے پہلے یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ دھرنا 15 روز سے شامل تھا اور 15 روز سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں دھرنا موجود تھا۔ تاہم اس صورت میں گورنمنٹ کو بتایا گیا کہ ہم دھرنے کی صورت میں آئیں تو ہمارے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ اب انہوں نے کیا کہا تھا، ان کے ایگزیکٹ جو ورڈ تھے وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں پر اب یہاں سے نہیں جائیں گے، لیکن یہ اعلان کیا دھرنے کا جناب علامہ سید سرور شاہ صاحب نے، اور اس اعلان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اب ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، مطلب کہ ہم دھرنے میں رہیں گے اور یہاں ہم رکیں گے بھی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ واپس گھر جانے کا نہیں سوچ رہے، دوسری بات یہاں رکیں گے نہیں تو پھر کہاں جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ وہ ملین مارچ کرنا چاہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ ملک گیر احتجاج کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک جگہ پر سٹے نہیں کریں گے، جو کہ پہلے ایک بہت بڑا خون خرابہ ہو چکا پاکستان کے اندر۔ اس کا ذمہ دار کون تھا اس کا تو نہیں پتا، اور سب چیزیں ہمارے سامنے تھیں، لیکن بہرحال انتظامیہ کو اس بات کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ خدا نخواستہ کہیں بہت بڑا بھونچال پھر سے نہ آ جائے، کہیں پھر سے کوئی طوفان پاکستان کے راستہ تو نہیں دیکھ رہا، کہیں پھر سے کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہونے والا کہ جہاں معصوموں اور مظلوموں کا خون بہا جائے۔ یہ جو کارڈ کھیلا جاتا ہے، عموماً کھیلتے ہیں، اس کارڈ کے پیچھے کیا حقائق ہیں۔ اب آپ کو کچھ بتاتے ہیں کہ اگر مولویانہ حضرات جو ہیں، وہ مولانا صاحب اور جو مولوی ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیونکہ موسٹلی تو ہمیں مولانا صاحب ہی وہاں نظر آتے ہیں، اگر وہ انصاف پہ ہیں، حق پہ ہیں، تو پھر ان کی بات مانی جائے۔ تو یہ آپ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ حق پہ ہیں کہ نہیں ہے۔ جب سے دھرنا ختم ہوا، پچھلے 5-6 مہینے 7 مہینے پہلے جب یہ دھرنا ہوا تھا، اس دن سے آج تک علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بیٹے علامہ سعد رضوی صاحب کو نظر بند کیا گیا۔ اچھا، ان کے اوپر یہ ایک الزام تھا کہ انہوں نے امن امان کو خراب کیا، اور امن امان کے خراب کرنے کی صورت میں ان کو پکڑا گیا ہے کہ یہ ایک ایجنٹ کے طور پر پایا گیا۔ ان کو تب سے پکڑ کر آج تک نہیں چھوڑا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے امن امان خراب کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے، ان کو جو نظر بند کیا گیا تھا، نظر بند کرنے کے بعد ان کو عدالت نے فیصلہ دیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کی نظر بندی کی جو سزا ہے وہ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اب حالات بھی بہتر ہو چکے ہیں، تو اب وہ سچویشن نہیں رہی۔ تاہم لوگ عقیدت کی حد تک محبت کرتے ہیں، اس لیے بھی ان کو چھوڑ دیا جانا چاہیے، لیکن گورنمنٹ آف پنجاب اس بات پر بضد ہے کہ نہیں جی، انہیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس بات پر جب عدالت نے فیصلہ دیا تو گورنمنٹ آف پنجاب ان کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں لے کر چلے گئے۔ جب ہائی کورٹ میں گئے، وہاں پر وہ انہوں نے سٹے لینا چاہا، لیکن انہیں وہاں سے سٹے نہیں ملا، تاہم فیصلہ کالعدم رہا۔ اس کے بعد اب ان کو چھوڑا پھر بھی نہیں گیا، جبکہ عدالتوں کا فیصلہ آ چکا، سعد رضوی صاحب کو پھر بھی نہیں چھوڑا گیا۔
پہلی بات تو یہ ہمیں نوٹ کرنی ہوگی کہ آخر سعد رضوی صاحب کو چھوڑنے میں مسئلہ کیا ہے. دوسری بات، اب گورنمنٹ آف پنجاب یہ سوچ رہی ہے کہ وہ اس فیصلے کو، اب جو ہوا ہے فیصلہ، اب وہ اس کے اعتراض میں اس کی اپیل لے کر جائیں گے ہائی کورٹ میں. یعنی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو نظر بند ہی رہنا پڑے گا علامہ سعد رضوی صاحب کو. اس بات پر مولانا حضرات مزید ہیں کہ جب آپ کے کہنے پہ، آپ کی شرائط پہ دھرنا ختم کر دیا گیا اور مطالبہ بھی تو نہیں مانا گیا سفیر کو نکالنے کا، اس کے باوجود کیوں پکڑا جا رہا؟ تو اگر جو ان کے اوپر ایلیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے امن کو خراب کیا، تو وہ سچویشن تو اب بہتر ہو چکی. اب کچھ لوگ خون خرابہ ہوا، ادھر سے بھی ہوا ادھر سے بھی ہوا، دونوں طرف سے، تو اب تو وہ ماحول بھی ٹھیک ہو گیا، تو اب وہ بھی ایلیگیشن نہیں رہتا. تاہم اس کے باوجود بھی ان کو پکڑا جا رہا ہے، ان کو نظر بند کیا جا رہا ہے. کیوں؟ ان کا مطالبہ ہے کہ علامہ خالد احمد رضوی صاحب کے بیٹے علامہ سعد رضوی صاحب کو چھوڑا جائے. دوسرا، انہوں نے اپنے ہینڈ آؤٹ میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ اب ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے، اور اس بیٹھنے کے اندر الٹیمیٹم 2 دن کا انہوں نے دیا تھا جو کہ کل ختم ہو چکا. اب ان کا لائے عمل نیا ہے اور ان کے دھرنے کے اندر بھی شدت نظر آتی ہے. گو کہ وہ اپنے الفاظ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے، اور ان کا وہ حق ہے آئینی قانونی، وہ کر بھی سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم پرامن احتجاج ضرور کریں گے، لیکن آج کی جو سچویشن تھی دیکھنے میں یہ لگ رہا تھا کیونکہ گورنمنٹ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے. ایسا نہ ہو کہ کہیں پھر پانی سر سے اوپر گزر جائے، کہ گورنمنٹ اس کو چاہیے کہ جب پھر مسائل بڑھ جاتے ہیں پھر گورنمنٹ آ کے میڈیا کے سامنے رونا شروع کر دیتی ہے کہ جب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا چاہتے ہیں. اب کی بار ان کے دھرنے پچھلے کی نسبت بہت ہی مختلف ہے، اس کی سچویشن مختلف ہے، پورا سینیریو مختلف ہے. کیونکہ اب انہوں نے پہلے ہی کہا ہے کہ 2 دن کا الٹیمیٹم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. اور مذاکرات میں پہلا مطالبہ سعد رضوی صاحب کو چھوڑنے کے بارے میں، اور دوسرا نے کہا کہ ہم اپنا مطالبہ وہ منوائیں گے. اور وہ مطالبہ جو کہ انہوں نے مینشن نہیں کیا اور وہ واضح ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کے بعد. اب تک یہی سچویشن ہے، گورنمنٹ نہ اس کو سنجیدہ لے رہی ہے، اور پھر جب حالات خراب ہو جاتے ہیں، پھر جب سڑک اور پھر پہیہ جیم ہو جاتا ہے، پھر سے لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر سارے رونا شروع کر دیتے ہیں، دونا شروع کر دیتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ کسی کی عقیدت کو ٹھیس نہ پہنچے، کسی کے دل آزاری نہ ہو. آپ کے لیے سعد رضوی صاحب ایک عام آدمی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ ایک پیر کا، ان کے لیے عالم دین کا درجہ رکھتے، ان کے لیے ایک رہنما کا درجہ رکھتے. بلکہ آپ کسی سے پوچھیں گے تو علامہ خادم رضوی صاحب کے بیٹے ان کے رہنما ہیں، تحریک لبیک پاکستان کی جان ہے، تو وہ ان کے لیے جان بھی نچھاور کر دیں گے. عقیدت کسی کی بھی ہو تو اس کو آپ ٹھیس نہ پہنچائیں، کیونکہ اگر عقیدت کو ٹھیس پہنچتی ہے تو بہت امن خراب ہوتا ہے. اور خدا کرے کہ جلد ہی اس بات کو سمجھ لیا جائے اور ہمارے حکمران اس کے اوپر نظر ثانی کریں اور اپنے ایروگنس کو کہیں نہ کہیں ختم کریں اور ان لوگوں کے مطالبات پوچھ لیں. سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے مطالبات، سڑک پر بیٹھا ہوا آدمی پاورفل ہوتا ہے، اس بات کو ہمیں ماننا پڑے گا کیونکہ ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، اب ہم 15ویں صدی میں نہیں رہے. لیکن لگ یہی رہا ہے کہ ہماری گورنمنٹ ابھی تک بھی 15ویں صدی میں ہی جی رہی ہے. تاہم انہیں ان لوگوں کو اور ان لوگوں کے احساس اور جذبات سے نہ کھیلنے کا تہیہ کرنا ہوگا اور ان کے ساتھ اپنی حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا. اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے آنے والا وقت بہت اچھا ہو، نہیں تو اگر خدا نخواستہ تصادم ہوتا ہے تو بہت بڑا بھونچال آئے گا. خدا اس سب سے ہمیں امان میں رکھے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور ویڈیو کو سبسکرائب کرتے جائیے گا. ملتے ہیں.